جو میرے گھر میں آ کر 10 دن تک بیٹھے تھے، میں نے ان کے 2 حج بھی قبول کر لیے، 2 عمرے بھی قبول کر لی۔ یعنی سند کے ساتھ، آپ کو گارنٹی کی ضمانت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 حج بھی ہو گئے اور آپ کے 2 عمرے بھی ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ، میں نے آپ کو کہا کہ ظاہری احکام اعتکاف کے کیا کہ آپ لوگوں نے فالتو گفتگو نہیں کرنی، مسجد میں ویسے بھی دنیاوی گفتگو کرنا ویسے بھی منع، آپ نے اپنا کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرنا، کوئی بھی وقت آپ نے۔ تو آج سے آپ لوگ بنا لیں اپنا ہدف، جس کو کہتے ہیں ایم۔ دنیا کے اندر وہی انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بناتا۔ اتنی عمر میں میں نے اتنا پڑھنا، اتنا کام کرنا، اتنا میں نے یہ کرنا، پورا اپنا جو ہوتا ہے وہ ایک کیجول جو ہوتا ہے وہ اپنا سیٹ لے، جس کو ایم اور ہدف کہتے۔ تو آج سے آپ اپنے 10 دن کا یہ ہدف بنا لے کہ میں نے 10 دن میں کم از کم 2 ختم قرآن کرنے، یعنی 2 ختم قرآن بالکل آرام سے ہو سکتے ہیں۔ پورے 24 گھنٹے آپ اللہ کے گھر میں 2 ختم قرآن کرنے۔ درود شریف کا ایک عدد بنا لے کہ 10 دن کے اندر میں 1 لاکھ درود شریف پڑھ لوں گا، میں 2 لاکھ درود شریف پڑھ لوں گا۔ اور کیا ہی بات ہو کہ 313 غزوہ بدر کی تعداد لے کر آپ 3,13,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ ایک ہدف میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، بقیہ آپ لوگ ماشاءاللہ کراچی کے جوان ویسے ہی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھا دو آگے تک کا یہ خود ہی سمجھ جاتے۔ یہ صرف میں آپ کو ایم بتا رہا ہوں۔ ظاہری احکام تو یہ ہو گئے کہ آپ نے مسجد سے بلا ضرورت نہیں نکلنا، مسجد میں کوئی فالتو گفتگو نہیں کرنی، کوئی موبائل واٹس ایپ اور تمام چیزیں۔ ابھی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دنیا کے، ان تمام کنیکشنز کو آپ کر دیں آف اور اپنا پکا کنیکشن جوڑ لیں آپ اپنے خدا کے ساتھ۔ اب آپ آ گئے مسجد میں، ایک مسئلہ ہمارے جوان یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب مسجد میں آنے کے بعد بھی طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کوئی گفتگو چھڑ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر دنیا کی بھی 10 باتیں ہو جاتی۔ کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں اللہ کی یاد ہمیشہ آتی رہے؟ اچھا، اس میں کوئی مشکل نہیں، اللہ کی یاد یہ کوئی مشکل نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں اور صرف اتنا یاد کریں کہ جس مالک نے مجھ پر اتنے احسان کیے، مجھ کو صحت عطا فرمائی، امراض سے نجات دے دی، مجھ کو اس نے کھانے کے لیے رزق دے دیا، جینے کے لیے ہوائیں عطا کر دی، اس مالک نے اتنا مجھ پہ کرم کیا، رات میں میں چین کی نیند سوتا اور صبح میرے جسم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ میں حلال روزی کی کمائی کے لیے بھی نکل جاتا ہوں، اور جب میں روزی کی تلاش میں نکلتا ہوں تو میرا رب مجھ کو آسان روزگار بھی عطا کرتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس وقت میں مزدوری کرتے ہوئے مومن کے ماتھے پر پسینہ آتا، ارے اس کی ہڈیوں کے اندر جو گناہ، اس کی عادتوں کی وجہ سے ہڈیوں کے جوڑوں کے اندر گناہ سمٹ جاتے، کوئی بھی عمل کر لے وہ گناہ ختم نہیں ہوتے۔ لیکن جس وقت میں حلال روزگار کی تلاش میں مومن اپنے جسم کو دکھاتا ہے، اللہ اس کی ہڈیوں کے اندر سے بھی گناہ کو پاک کر دیتا، تو وہ روزگار بھی اس کے لیے حلال بن جاتا۔ تو رب کریم کے یہ کرم ہی کرم۔ لیکن یاد خدا میں رہنا، تنہائی میں بندہ بیٹھے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ اپنے رب کو ایسے ٹوٹ کر یاد کرو کہ خود بخود آنکھوں سے اشک بہنے لگ جائیں۔ ایسے اللہ کے احسانوں کو یاد کرے بندہ۔ آپ کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں کبھی ہوا ہوگا کسی نہ کسی کے ساتھ، اور کوئی نہ کوئی کسی مشکل میں آ کر پھنس جاتا، کسی نے آپ کو اللہ نہ کرے کسی جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا، علاقے کا کوئی صاحب منصب آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ کو فوری طور پر رہا کرا دیا، سے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا احسان حاجی صاحب میں زندگی پر نہیں بھول سکوں گا کہ آپ نے مجھ کی گھڑی میں میرا ایسا ساتھ دیا تھا۔ تو ایسے کہ جب بندہ ایک عام انسان کے احسان کو نہیں بھولتا تو اس مالک کے پھر احسانوں کو وہ کیسے بھول جاتا
کہ جس رب نے اتنا سب کچھ عطا کیا، رب کریم کیا ہم سے دور ہے؟ ہمارا خدا کیا ہم سے دور ہے؟ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے کہ اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو آپ کہیے گا فَإِنِّي قریب، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اے مالک تو ہمارے کتنے قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بت خانے کے اندر بیٹھا ہوا پجاری، بتوں کی پوجا کرنے والا، وہ کہتا یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی۔ میں گیا ایک مرتبہ نیپال، کانفرنس تھی وہاں پر، تو ہماری کانفرنس تو ختم ہو گئی لیکن مائک کی آواز بند نہیں ہوئی۔ وہ مائک کی آواز آ رہی ہے تو آ رہی ہے، وہ 2 4 6 گھنٹے گزر گئے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کانفرنس تو ختم ہو گئی، یہ مائک ابھی تک کیوں چل رہا؟ کہنے جناب مائک نہیں چل رہا، کسی ہندو کی یہاں شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے بتوں کے سامنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ ایک مرتبہ صرف اگر ان کو اللہ توفیق دے دے اور یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ جنت عطا کر دے گا جو 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ یعنی ایک لفظ اگر یہ پڑھ لے تو رب کریم اس کو اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اب وہ بت خانے کے اندر پجاری یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، اور یہی پکار رہے تھے، وہ لوگ بھی یہی پکار رہے تھے اپنی زبان میں، اے میرے بت، اے میرے بت۔ وہ صنمی صنمی کرتے ہوئے اس کی زبان میں آئی تھوڑی سی لغزش، اور بجائے صنمی کے اس کی زبان سے نکلا یا صمدی۔ تو صمد جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو بجائے صنم کے اس نے کہہ دیا یا صمدی، تو غیب سے آواز آتی اے لبیک یا عبدی، حاضر ہو اے میرے بندے، تیرا مالک حاضر، بول تجھے کیا چاہیے۔ رب کریم تو ایسا، وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید ہونا ہی نہیں۔ اعتکاف میں جناب 1 سال کی بات، ایک صاحب اسی مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا، جوان تھے وہ بالکل، وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے گھر کا ماحول بڑا خراب۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنا ہمارے گھر میں جتنے بھی ہے نا سب کا تعلق ہے شو بزنس سے، آپ سمجھ گئے، ٹی وی ڈرامے فلموں سے۔ تو میں آ گیا ہوں اعتکاف میں، تو کیا میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہو سکتا؟ میں نے کہا سب سے پہلی نجات کا راستہ تو رب نے تم کو عطا کر دیا، اگر وہ تجھ سے پیار نہ کرتا تو تجھے اپنے گھر میں کب جگہ دیتا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ خدا نے تجھ کو اپنے گھر میں بلا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، ورنہ کوئی بھی کسی غلیظ کو اپنے گھر میں جگہ تھوڑی دیتا۔ تو خدا کے گھر سے پاک تو کوئی گھر ہی نہیں، اور اللہ نے اپنے گھر میں جس کو بلا لیا تو اس سے بڑھ کر مقبولیت کی کوئی سند نہیں ہو سکتی کہ رب نے تجھے بلا لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندے، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا، بس صرف میری طرف لو لگانا اور ایک مرتبہ کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے جب استغفر اللہ کہا تو میرے مالک نے پھر میرے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس سمندر کے جھاگ کی طرح بھی تیرے گناہ ہوں گے تو ہم اسے بھی مٹا دیں گے، ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن مالک گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن زندگی کے 50 سال تو نکل گئے، اب پتہ نہیں 5 سال بچ گئے کہ 10 سال بچ گئے۔ اب یہ 10 سال کے اندر میں کتنی عبادت کر سکوں گا؟ تو ایک مرتبہ پھر کہے استغفر اللہ۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جب تو نے ٹوٹ کر میری بارگاہ میں پناہ مانگی نا تو تیرے ماضی کے 50 سال کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہم تمہارے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں کر دیں گے۔ آئے ہائے، اتنا کرم کرنے والا مالک۔ اب یہاں پر ایک تو میں نے کہا کہ ظاہری احکام آپ نے سمجھ لیے اعتکاف کے، اب رہا باطنی احکام۔ باطنی احکام کیا ہوتے ہیں؟
اس مسئلے کو اگر سمجھ لیں ساری زندگی کام آئے گا. بہت چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے اعتکاف میں اللہ کے گھر میں، اور آپ لوگ جب تک بیٹھے ہوئے تو رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے. اور آپ کو کیا پتا جب مہمان گھر میں آتا تو مرغا پکتا ہے کہ نہیں، گوشت پکتا ہے کہ نہیں، اچھے کھانے پکتے کہ نہیں. مہمان تو تھوڑا سا کھا کے چلا جاتا ہے، اصل میں بھلا ہو جاتا ہے گھر والوں کا. بھلا کس کا ہوتا ہے؟ گھر والوں کا. سارے مہمان آپ میزبان میرا خدا. جب عام بندہ اتنا کھانا پکاتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا، یہ تم آ کر کیا بیٹھ گئے اللہ کے گھر میں؟ تمہارے چہروں کی برکت کے اللہ تو پورے علاقے کا بھلا کر دے. اب وہ مالک ہے، وہ عطا کرنے والا، کرم کرنے والا مالک. ان چہروں کی برکت ہے. میں یہی تو کہتا ہوں اللہ کے مہمانوں، تو اللہ جب اپنے مہمانوں کو عطا کرے گا تو آس پڑوس میں ان کی خدمت کرنے والے، ان پر میرے رب کی کتنی کرم ہوگی. اب آپ بیٹھے تنہائی میں مسجد میں، اللہ کو یاد کرنا. کہنا مولانا اللہ کو یاد کیسے کریں؟ یہ ایک مسئلہ. اللہ کو یاد کیسے کریں؟ ایسے آنکھ بند کرو اور تصور کرو کہ میری یہ سانس باہر آتی ہے، کوئی تو ہے کہ جو میری سانس کو باہر لاتا، پھر کوئی تو ہے کہ دوبارہ اس سانس کو اندر کرتا. اگر چند سیکنڈ کے لیے یہ سانس روک دی جائے تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یقیناً یہ کام میرے خدا کا، کہ جس نے یہ سانسیں مجھ کو عطا کی ہیں. یہ زبان میں تھوک جو پیدا ہوتا، لوگ دیواروں پہ لکھتے تھوکنا منع ہے، جراثیم ہوتے. اللہ نہ کرے یہ تھوک پیدا ہونے کی جو مقدار ہے نا، یہ اپنی مقدار سے تھوڑا سا کم ہو جائے تو یہ زبان پر قدرتی گریس پیدا ہوتی ہے کہ جو آپ کے نوالے کو تر کر کے آپ کے حلق کے نیچے اتارتی. فرانس کا کوئی بہت بڑا رئیس ہے، اس کا یہ کہنا کہ میری زبان پر تھوک پیدا ہونا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتر پاتا. ایک نوالا بھی میرا نیچے نہیں اتر پاتا. اربوں خربوں یورو اور پاؤنڈ جس کے پاس ہوں، وہ ایک برگر بھی نہیں کھا سکتا، وہ ایک پیزا اور سینڈوچ بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اترتا. اس کو انجیکشنوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی فوڈ وغیرہ اس میں منتقل کیا جاتا. تو اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی، کہ زبان پر پیدا ہونے والا یہ تھوک بھی اتنا کارآمد ہے کہ اگر اس کی مقدار میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو آپ کے لیے کھانا بھی حرام ہو جائے گا، نہیں کھا سکتے پھر آپ کھانا بھی. تو اس رب کو یاد کریں. اور ایسی تنہائی میں بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں تم اپنے خدا کو یاد کرو تو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اپنے خدا کو نہ دیکھ سکے تو یقین کامل کر لو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسے اپنے خدا کو یاد کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اپنے خدا کو ایسے یاد کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہ دیکھ سکے تو یقین کامل کر لو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا. رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، مدینہ منورہ کی فضائیں تھیں، مسجد نبوی کا ماحول تھا، اور نبیوں کے سردار سرور کونین منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے. شمع رسالت کے یہ پروانے اپنے آقا کا جلوہ دیکھنے کے لیے قدموں میں سارے آ کر بیٹھ گئے. آج میرے آقا کچھ فرمائیں گے. آقا علیہ السلام نے منبر شریف کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم شریف رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دیکھا کہ آج پہلی مرتبہ حضور نے اس طرح سے 3 مرتبہ آمین کہا. کیا وجہ؟ جب خطبہ ہو گیا پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے اس طرح سے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ جس وقت ہم نے منبر شریف پر پاؤں رکھا
تو جبریل امی میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مجھ کو یہ کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا مگر اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مغفرت کا وہ مہینہ ہے کہ جو محروم ہوگا، جو اس مہینے میں بخشا نہیں جائے گا۔ اگر بندہ اس مہینے کے اندر تھوڑی سی محنت کر لے تو میرے رب نے ضمانت دی ہے کہ اس کی بخشش پکی ہے، اس کی مغفرت جو ہے وہ پکی ہے۔ اچھا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، وہ کون ہے؟ شیطان۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آتا ہے، عدو مبین۔ عدو مبین، عدو کہتے ہیں دشمن کو اور مبین کہتے ہیں کھلے دشمن کو، واضح بالکل کھلا دشمن۔ یہ آپ کو ہر جگہ پہ ٹارچر کرے گا، آپ کو ٹینشن دے گا۔ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو کہے گا موبائل چلا لو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو کہے گا 10 منٹ سو لو، اس کے بعد پھر پڑھ لینا۔ وہ 10 منٹ کے بعد پتہ چلا وقت ہی نکل گیا۔ تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے طرح طرح ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ بندوں پہ وار کرتا۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جناب یہاں سے لے کر کلفٹن تک کا جو راستہ بالکل خالی، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ٹارگٹ کلر نہیں، کوئی اسنیچر نہیں، سیکورٹی فل پروف ہے اور آپ کو جانے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے جانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں، میں تو آرام سے چلا جاؤں گا کہ راستہ میرا بالکل کلیئر۔ رمضان کا مہینہ آیا اور میرے رب نے فرمایا جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا ہم نے اس کو جکڑ کر قید کر دیا۔ دشمن قید ہو گیا، اے مالک، رب نے فرمایا دشمن کو ہم نے پکڑ کے قید کر دیا۔ جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ دشمن بھی قید ہو گیا، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، جنت کا راستہ بالکل کلیئر سامنے کھلا ہوا۔ بس تم نے اتنی محنت کرنی ہے کہ چند قدم چل کر خود جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ چند قدم چلنے کے اندر آپ اگر نہ گئے تو اس سے بڑا پھر محروم انسان کون ہوگا؟ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم نے سیڑھی کے دوسرے ممبر پر ہم نے جب قدم رکھا تو جبریل نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیں کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ یعنی والدین کی خدمت اگر کر لیتا تو اس کو جنت مل جاتی، اس نے خدمت نہیں کی، یہ محروم ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں آمین کہ واقعی میں یہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ جب ہم نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اس وقت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا مگر اس نے آپ پر درود شریف نہیں پڑھا۔ محبت کے ساتھ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، اس کو ہم نے بدلنا، آج سے ہم نے اس کو بدلنا۔ یہ بھی آپ کا ایک ہدف۔ ہمارے بچے ہیں نا، جب ہم اس کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے اسکول کا ماحول اچھا، بھائی فلاں اسکول ہے اس کا ماحول بڑا اچھا، پھر ہم اپنے بچے کو اسی اسکول میں ڈالتے ہیں۔ اب جو بھی اس اسکول کا ماحول ہوگا یہ بچہ اسی ماحول میں رنگا جائے گا، اس ماحول کا جو بھی ہوگا اس میں وہ رنگ جائے گا۔ 10 سال اس نے اگر 1 سے لے کر پڑھنا شروع کیا تو میٹرک تک اس نے 10 کلاسیں اس اسکول میں پڑھی۔ اب اس اسکول کا جو بھی ماحول ہوگا اسی میں یہ بچہ جو ہے تربیت پا کر اسی رنگ کے اندر رنگ کر پھر یہ نکلے گا۔ تو آپ بھی 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہو چکے
اور 10 دن کے بعد جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر پتہ چلنا چاہیے کہ زندگی میں انقلاب آ چکا، دل کی دھڑکن میں یاد خدا آ چکی، اللہ کا خوف اب آ چکا، اللہ کا ڈر جو ہے وہ آ چکا۔ اب وہ کسی بھی کام میں جاتا، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، میں آج کے بعد حسد نہیں کروں گا، میں آج کے بعد والدین سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ یہ کب پیدا ہوگا کہ جس وقت میں بندہ ہر وقت یہ سوچتا رہے میں دیکھوں نہ دیکھوں لیکن میرا مالک مجھے دیکھ رہا۔ آپ کو پتا ہر ادارے کے اندر مینیجر رکھا جاتا، ڈائریکٹر رکھا جاتا، سی او رکھا جاتا، فلاں رکھا جاتا کہ بھائی یہ تمہارے اوپر باس ہے اور یہ تمہارا باس تمہیں کیمرے کے اندر واچ کرتا رہے گا۔ ہے کسی میں جرت کہ وہ کام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر جائے، ادارے کی خلاف ورزی کر جائے؟ اس کو پتا کیمرے میں مجھے واچ کیا جا رہا، ابھی 2 سیکنڈ کے اندر میری کیمرے کی ریکارڈنگ نکال کے مجھ کو دکھا دی جائے گی کہ تم یہ کام کر رہے تھے۔ تو بس بندے کو یہ خیال آ جائے کہ میں 7 پردوں کے اندر بھی چلا جاؤں، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہاں بھی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو رب کریم نے بڑا جمال عطا کیا، تو مصر کی جو ملکہ تھی زلیخا وہ ان کے عشق میں گرفتار ہوئی، اور اس نے پھر کیا کیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ جوان اور جمال کا یہ عالم، ان کو جو ہے اس نے ایک کمرے میں لیا، 7 دروازے تھے، 7 کو بند کیا، اور اپنے بتوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ چادر ڈال دی اور کہا کہ اے یوسف اب ہمیں ان 7 پردوں کے اندر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں جن بتوں کی پوجا کرتی ہوں میں نے ان پر بھی چادر ڈال دی ہے، اب میں تمہیں گناہ کی دعوت دیتی ہوں، آؤ میری طرف۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اے زلیخا یہاں پر بھی مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا، میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا۔ جب یہ صفت بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ صفت اس کو ہمیشہ کام آئے گی، ہمیشہ ساری زندگی اس کو یہ صفت جو ہے وہ کام آئے گی۔ وہ کام کر رہا ہے تو ایمانداری سے کرے گا، کیوں؟ میرا خدا دیکھ رہا۔ وہ کسی سے بات کر رہا ہے، کمٹمنٹ کر رہا ہے تو سچ بولے گا، کیوں؟ میرا خدا دیکھ رہا۔ وہ ناپ تول کرے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا میرا خدا دیکھ رہا۔ اور جس دن یہ صفت بندے کے اندر پیدا ہو گئی کہ میرا خدا مجھے ہر حال میں دیکھ رہا، تو یقین کریں کہ ولایت کی پہلی منزل تو اس کو مل جائے گی کہ میرا خدا مجھے ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ہم نے ہدف بنانا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہم نے ہدف بنانا ہے کہ 10 دن میں ہم نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، درود شریف ہم نے کتنا پڑھنا ہے، استغفار کی تسبیح ہم نے کتنی پڑھنی ہے۔ یہ سارے ہدف یہاں پر بنا لیے جائیں۔ اور جس وقت میں آپ آئے تھے آپ کی کنڈیشن اور تھی، لیکن 10 دن کے بعد جب آپ اس مسجد سے جا رہے ہوں گے تو فرش پر تو ماتم بچھے کہ مہمان آج جا رہے ہیں، لیکن عرش پر دھومیں مچیں گی کہ وہ دیکھو طیب و طاہر کا جو ہے وہ ٹولہ آج جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ رب کریم اپنے ان بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو اس کے گھر کے مہمان بن جاتے ہیں، جو اس کے گھر کے خادم بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان دلوں کو ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کہاں ہیں ہمارے وہ نعت خواں صاحب؟ تشریف لائیں۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں ساری کثرت پاتے ہیں اپنے بھرم سے ہم کو اپنے بھرم سے ہم کو کا اپنے بھرم سے ہم کو کا پلہ بھاری بناتے ہیں پلہ بھاری بناتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں میٹھی نیند سلاتے ہیں اور نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے ہیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں بولو سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے ہیں آ کہہ کر بلاتے ہیں اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں لطف وہاں فرماتے یہ ہیں سچی سیدھی راہ اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا
میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے یہ ہے رب سلم صدائے محمد کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مژدہ رضا کا سناتے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے مختصر ابھی ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. کوشش کریں کہ دو زانوں بیٹھ جائیں اور جیسے میں نے ابھی آپ تمام اللہ کے مہمانوں کو یہ بتایا کہ اپنے رب کو ایسے ٹوٹ کر یاد کرو کہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے بڑھ کر ایمان والے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. ماں کی بڑی محبت ہے. ماں کا ذکر آ جائے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے اشد حبا للہ، وہ اللہ کا جب یاد آتی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بے قرار ہو کر اپنے خدا کو یاد کرتی. شب قدر ہے، مبارک گھڑی ہے، مقبولیت کی سندیں مل رہی ہے، جہنم سے نجات کے ابھی پروانے دیے جا رہے، بڑے بڑے سودے اس وقت میں ہو رہے. خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے بازار مصطفیٰ میں اپنا مال اور جان دے کر اپنے خدا کو راضی کر لیا. اور آج کی رات میں خدا نے پھر فرمایا کہ او جانے والوں جاؤ، تمہارا اللہ حافظ و ناصر او، ہم نے بھی تمہیں جہنم سے نجات دے دی. ابھی وہ گھڑی ہے اپنے خدا کو راضی کرنے کی. تہجد کا وقت ہو چکا، شب قدر کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نجات کے ایام ہے. اے خالی دامن والوں سمیٹ لو اپنے رب کی رضا کو اپنے دامن میں، اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے کہ جس مالک کے ہم پر کروڑا کروڑ احسان ہے. آج ہم اپنے خدا کو اپنے دل سے یاد کر رہے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیک وعلى آلك وأصحابك أجمعين إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر جتنی مرتبہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کے سبب یہ دھبے بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ کالا ہو جاتا، لیکن اس دل کے دھبوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل کی سیاہی مٹا دی جاتی ہے اور دل دوبارہ سے اجلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اس یاد کے ساتھ کرے کہ دماغ سے تمام باتوں کو نکال کر کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں اور میں نہ دیکھ سکا تو میرا خدا تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ٹوٹ کر اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے دل سے اب کہنا ہے اللہ 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 اللہ
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب کریم شب قدر کی ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو اور اپنے اختتام کو اب یہ پہنچنے والی ہے. بہت تھوڑے سے لمحات رہ گئے رات کے گزرتے میں، اور بہت تھوڑے سے لمحات رہ گئے میری زندگی کو ختم ہونے میں، اور بہت تھوڑے سے لمحات رہ گئے قیامت کو آنے میں. اے میرے مالک، آج شب قدر کی ساری برکتیں ہمارے خالی دامن میں ڈال دے. خالی جھولی کو ہماری آج شب قدر کی قدروں سے بھر دے. ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری عمر میں برکت دے دے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت دے دے، ہماری اولاد کی عمر میں برکت دے دے، ہمارے گھروں میں برکت دے دے، ہمارے شہر میں برکت دے دے، ہمارے ملک میں برکت دے دے، ہمارے پانی اور کھانے میں برکت دے دے، ہمارے لباس اور مال میں برکت دے دے. سب کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے بیماروں کو اچھا کر دے. جس کی مائیں آج قبر میں ہے اور ان کی اولادیں ہاتھ اٹھا کر اس مبارک گھڑی، مبارک مہینے، مبارک جگہ پر تیری ذات سے لو لگا کر کہہ رہی ہے اے مالک ہماری ماؤں کی قبروں کو آج جنت کا باغ بنا دے، ہمارے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. بڑے لاڈ اور پیار سے انہوں نے ہم کو پالا. اے مالک جو ناز انہوں نے ہمارے اٹھائے اب تیری رحمت کے سائے میں ہے. تو ہماری ان لفظوں کی لاج رکھ لے. ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، ہمارے اجداد کی بخشش کر دے. انہوں نے جانے سے پہلے ہم کو کہا تھا کہ جب ہم مر جائے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اے میرے مالک ان سب کے لیے دعا کرتے، سب پہ کرم کرتے، سب کی قبروں کو آج تحت وسیع کر دے. رب کریم تیرے دربار کے یہ مہمان آئے ہوئے، یہ جوان آئے ہوئے، یہاں تک آنا ان کا کام تھا، اب ان کے دلوں کو پھیرنا تیرا کام ہے. مالک یہ تجھے راضی کرنے کے لیے آ گئے، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. اور اب گناہوں کی اس دنیا سے نکل کر جب تیرے دربار میں آ گئے مالک، اب واپس جب پلٹے تو ہمیں گناہوں سے بچانا مالک، ہمیں گناہوں سے بچانا مالک. یہ گناہ گاہ اور یہ دنیا بہت خطرناک ہے مولا، اس دنیا کی رنگینیوں سے بچانا مالک. رب کریم ہماری قبر کو اچھا کر دے، ہماری موت کو اچھا کر دے، ہمیں
ایمان پر زندگی دے، اے مالک ایمان پر خاتمہ ہو، اور جب مرے تو تیرے حبیب کا عشق ہمارے سینوں میں موجود ہو، ہمیں اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہماری نسلوں کی دلوں میں ڈال دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ یہ جتنے بھی آئے تیرے مہمان، اب انہیں قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ رب کریم ان مہمانوں کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار کر دے۔ یہ آئے ہوئے جوان جو تیری یاد میں سب کو بھلا کر آئے ہیں، مولا اب ہمیشہ ان کے دلوں میں اپنے گھر سے بسیرا کر دے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے عطا کر دے۔ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ہمارے بیٹوں کے مقدر اچھے کر دے، ہماری نسلوں میں قیامت تک کوئی بے ایمان نہ ہو، جتنے ہوں سارے کے سارے تیرے حبیب کے سچے غلام ہوں۔ مولا کریم ان لفظوں کو اپنی بارگاہ میں آج مبارک گھڑی میں، مبارک وقت میں، مبارک جگہ پر ان برکت والے چہروں کے سامنے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی لاج رکھ لے۔ تجھے تیرے حبیب کی قربانیوں کا واسطہ آج یوم شہادت مولا کائنات کا اے علی مرتضی شیر خدا کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اس مسجد کے جتنے نمازی جو گزشتہ سالوں میں اور اس سے پیوستہ سالوں میں ہمارے ساتھ انہی نشستوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ٹوٹ کر تیری یاد میں وہ کھو جاتے تھے، آج وہ اپنی قبروں پہ ہے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں سے آج ان کی قبروں کو منور کر دے، سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کریں ہمارے مفتی صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو شعر صلاۃ و سلام کے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آقا بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، مصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، جو کہوں اس سے سوا ہو، از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں ہم
سب کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين رب کریم نے جتنی دعائیں مانگی اس درود و سلام کو ہماری دعاؤں پر مقبولیت کی مہر لگا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقت مختصر سحری کی طرف آپ لوگ چلے جائیں